اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہے سب سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہو کانا یقبض علی لحیتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک داڑھی کے حوالے سے یہ تھا کہ آپ اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے، ثم یقص ما تحت القبضۃ، جو بال آپ کی قبضہ کہتے ہیں یہ چار ایسے ہاتھ میں پکڑ کے جو بال اس سے نیچے ایکسٹرا ہوتے نا ان کو کاٹ دیتے۔ اس حدیث کو دے کر ہمارے فقہاء نے داڑھی کے لیے یہ جو لفظ قبضہ آیا ہے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ قبضہ سے کم بطور داڑھی کے داڑھی شمار نہیں ہوگی، قبضہ جو ہے اس کو داڑھی شمار کیا جائے گا، اور نماز کی پڑھانے کی شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اور صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت کے اندر یہ بات نماز کی شرائط کے اندر بھی کی ہے کہ جو بندہ داڑھی قبضہ سے کم رکھے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز واجب الاعادہ، اگر وہ پڑھائے تو پڑھانے پر بھی نماز کوئی نہیں ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کوئی نہیں ہے دوبارہ پڑھی جائے، تو دوبارہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ پہلے ہی نہ پڑھی جائے۔ جس سے داڑھی کٹائی ہوئی ہے، کشکاشی داڑھی لگی ہوئی ہے، وہ پڑھی ہی نہ جائے کہ جب پڑھیں گے پھر تو ٹالنی ہے، تو اس سے بہتر ہے بندہ پھر چھوڑ ہی دے۔ اس لیے قبضہ یہاں اس حدیث کے اندر الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ ثم یقص ما تحت القبضہ، قبضہ کے نیچے ان چار انگلیوں کے نیچے جو بال ہوتے آپ انہیں کاٹ دیتے تھے۔ اس سے حنفی ہمارے ائمہ جو ہیں وہ قبضہ داڑھی سے زائد جو ہے اس کو بگڑنے کی رخصت نہیں چھوڑتے۔ کئی پڑھاتے ناف سے بھی نیچے لے جاتے ہیں، اور کبھی موٹر سائیکل چلا رہے ہو آگے باقی تک آ رہے ہیں، اس طرح کے ساتھ مذاق ہے۔ جب بندہ امام کی تقریر چھوڑ دے گا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑے تو پھر وہ بھٹک ہی جاتا ہے، پھر اس کو راہ راست میسر نہیں آتا ہے۔ اس حدیث پاک کو لے کر ہمارے ائمہ نے داڑھی کو وجوب کی شکل میں قبضہ واجب قرار دی ہے۔ اس سے کم ہے وہ داڑھی بطور داڑھی کے تو شمار ہوگی، لیکن جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہے اس کے لیے بہرحال قبضہ کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت ہے سب سے، اور وہ ایک شخص کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں ان ابا قحافہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ، یہ حضرت صدیق اکبر کے والد گرامی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، وَلِحْيَتُهُ قَدْ انْتَشَرَتْ، آپ کی داڑھی مبارک بکھری ہوئی تھی، کوئی بال بڑے کوئی چھوٹے کوئی آگے پیچھے۔ قَالَ راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اخذتم، اگر تم لے لیتے، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، اور اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ، إِلَى نَوَاحِي لِحْيَتِهِ، داڑھی کے ارد گرد دائیں اور بائیں کے جو بال ہیں
ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم ان کو چھوٹا کر دیتے تو یہ اچھا ہونا۔ اب جتنا قبضہ یہاں پر ہے یہ قبضہ یہاں سے بھی ہو یہاں سے بھی ہو تو ایک عجیب صورت بن جائے گی اور عجیب شکل نظر آئے گی کہ کلمے جہاں ہیں یہاں میں بھی بندہ اتنی 4 انگلیاں رکھے اور تھوڑی کے نیچے بھی 4 انگلیاں رکھے، یہ عجیب۔ اس لیے حضور کا فرمان ہے یہاں حضرت محافظ سے فرما رہے ہیں لو اخذتم واشار بیدہ الی نواحی لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک کے ارد گرد کے جو حصے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم ان بالوں کو لے لیتے چھوٹا کر لیتے تو یہ تمہارے لیے اچھا تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ جو تھوڑی ہے اس سے نیچے قبضہ واجب ہے، سائنیں یہ جو قدموں سے دائیں بائیں ایسے ہے یہاں کے بالوں کے لیے قبضہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان کو کٹنگ کرنا درست کرنا انسان کے چہرے کی ایک وجہ ہے، حسن ہے چہرے کا، بندہ اس کو بگاڑ دے اور اتنے بڑے بال سائڈوں میں بھی رکھے ہوئے جیسے بندہ بھوت نظر آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنت کے خلاف یہاں رسول اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بال لے لیتے تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ اس لیے داڑھی رکھنا جملہ انبیاء کرام کی سنت ہے، کسی بھی اللہ کے نبی نے داڑھی کاٹی نہیں، اور جملہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی سنت متواترہ ہے۔ عربوں میں داڑھی کاٹنے کا رواج ہی نہیں تھا، یہ تو جب انگریز کے ساتھ وہاں تک یورپ تک دین پہنچا وہاں سے پھر یہ بیماری چلتے چلتے آئی گئی ہے، ورنہ ہندوستان میں بھی اکثریت داڑھی کاٹنے والی نہیں تھی، اسلام سے قبل بھی نہیں تھی۔ صرف تو آج بھی جو ہے وہ بال نہیں کاٹتے، وہ جسم کا کوئی بال نہیں کاٹتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام نے ہمیں جو داڑھی شریف رکھنے کا حکم دیا ہے یہ سنت مصطفیٰ کریم ہے، اپنے آقا کی سنت سمجھ کے اپنے آقا کے چہرے انور جیسا چہرہ بنانا اور بالوں کو اس طرح چہرے پہ سجانا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نماز پڑھانے کے لیے میں نے پہلے بھی مسئلہ بتایا ہے کہ واجب ہے داڑھی پوری ہو تو بندہ نماز پڑھا سکتا ہے، اگر داڑھی کم ہے پڑھانے والا بھی گناہ گار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پچھلوں کی نہیں ہوئی ہے اس کی اپنی پڑھانے کی جو ضرورت تھی وہی پوری نہیں کر سکا، بجائے اس کے وہ ثواب حاصل کرے پڑھا کے وہ خود گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بندہ داڑھی پوری رکھے، اگر کٹائی ہے تو صدق کے دل سے توبہ کرے اور آئندہ یہ وعدہ کرے کہ وہ داڑھی نہیں کٹوائے گا، پھر وہ